آج 9 محرم ہے اور یہ سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا سید الشہداء کے پیغام کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی بات کسی نے نہ سنی تو آخر میں یہی کہا کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو۔ مال حرام کھانے والا کبھی بھی حق کی بات کو سن نہیں سکتا ہے۔ یہ سید الشہداء نے فرمایا، امام سجاد نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حرام کا برتن نہ بناؤ، چاہے کم ہو یا زیادہ، اور جو حلال ہے اس میں بھی اعتدال رکھو۔ بہت زیادہ کھانے والے کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ کھانا کھاؤ، امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ کھانا طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاؤ، سستی حاصل کرنے کے لیے نہ کھاؤ۔ لہذا یہ تو حلال کا تھا، لیکن جب انسان حرام کا کھاتا ہے، کربلا میں لوگ جمع ہوئے تھے کہ سید الشہداء کو قتل کریں، کیونکہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ مال حرام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ انسان کو ایسا گونگا، بہرا، اندھا کر دیتا ہے کہ حسین جیسا امام، معصوم امام، حجت خدا بھی کوئی بات کہے تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ ان کی بات کو غور نہیں کرتا ہے۔ یہ سید الشہداء کا کلام ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے۔ اس عزاخانے میں مجلس بہت ہی مختصر ہوتی ہے، اور میں یہیں پر ایک اعلان اور کر دوں کہ کل انشاءاللہ اسی عزاخانے میں فاقہ شکنی کا بھی انتظام ہے، لہذا جو افراد آ سکتے ہوں یہاں تشریف لائیں کہ یہاں فاقہ شکنی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور محرم میں جب بھی مجلس محرم کی شروع ہوتی تھی تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، تھے، گزر گئے، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد حسن شیرازی۔ وہ جب بھی محرم کا ذاکر آتا تھا پڑھنے کے لیے ان کے یہاں، ان کے عزاخانے میں، اس سے کہتے تھے کہ جناب علی اصغر کے مصائب زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ مرزا شیرازی فرماتے تھے اس سے کہ تم زیادہ سے زیادہ علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ تو کیونکہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی دلیل ہے۔ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مصیبت پہ گریہ کرتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے پڑھا دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس ایک جملے پہ مرزا قمی نے کہا ذاکر سے رک جاؤ، رک جاؤ، پہلے میں صرف اس ایک مصیبت پہ تو گریہ کر لوں۔ کہاں عصمت کبریٰ کی بیٹی، کہاں ظالم کا دربار۔ مرزا قمی نے کہا، ذاکر سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت علی اصغر کے مصائب بیان کرو۔ پوچھے، ذاکر نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، آپ مرجع تقلید ہیں، لیکن آقا آپ کہہ رہے ہیں ہم بیان کریں گے، دوسرے شہداء بھی تو ہیں۔ کہا سنو، دوسرے شہداء کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے وہ کچھ بول سکتے تھے، وہ کچھ کر سکتے تھے، یہ بتاؤ اصغر نے کیا بولا، کیا کیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ آیت
اللہ العظمی سید محمد رضا گل پائیگانی رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی تھی کہتے تھے، ذاکر کو بلاتے تھے کہ آج مجلس ہے ہمارے ہاں، اور اس سے کہتے تھے کہ علی اصغر کے مصائب بیان کرنا، کیونکہ علی اصغر باب الحوائج ہے، علی اصغر کی مجلس میں دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ بانی حوض علمیہ قم آیت اللہ العظمی سید آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری کا وطیرہ تھا کہ وہ اپنے درس میں صرف 9 محرم میں نہیں بلکہ روزانہ کے اپنے درس سے پہلے کسی طالب علم سے یا کسی اور جو مصائب پڑھ سکتا تھا اس سے کہتے تھے کہ مصائب پڑھو۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب آج کے بعد سے جب تک میں منع نہ کروں تب تک کوئی علی اصغر کے علاوہ کسی اور کے مصائب نہ پڑھے، صرف علی اصغر کے مصائب پڑھے۔ تو وہ 80 دن تک مصائب پڑھے گئے جناب علی اصغر کے۔ کسی نے کہا آقا 80 دن سے مصائب سنے جا رہے ہیں، کسی اور شہید کا کیوں نہیں؟ جناب شیخ عبد الکریم حائری فرماتے ہیں ارے جو کچھ بھی ہو حسین کی وجہ سے ہو، 80 دن کیا 80 برس 80 صدیاں بھی علی اصغر کے مصائب کے لیے کم ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، جب بھی کوئی پریشانی ہو علی اصغر کی مجلس کرو، گریا کرو، علی اصغر کے وسیلے سے دعا مانگو، حسین کے شیرخوار کے وسیلے سے دعا مانگو۔ میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا۔ ذمہ دار علماء کا بیان ہے جب میدان محشر برپا ہوگا ایک مرتبہ سیدہ داخل ہونے والی ہوگی، آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ آئیں گی، فاطمہ کے ہاتھ میں اصغر ہوگا۔ خدایا میرے اس بچے کا کیا جرم تھا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ علی اصغر کی مجلس ہے، یہ علی اصغر کے مصائب ہیں۔ کمیت شاعر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام کے ہاں میں پہنچا، محرم کے دن تھے، مولا نے کہا اے کمیت تم میرے جد حسین کے مصائب پڑھو، تم نے میرے حسین میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو۔ میں تیار ہو گیا، مولا نے کہا کمیت رک جاؤ۔ مولا نے پردہ لگایا، خواتین بھی پیچھے آ کے بیٹھ گئی پردے کے پیچھے، کہا کمیت بسم اللہ، اب تو ہمارے جد کے مصائب پڑھو۔ کمیت مصائب پڑھ رہے تھے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام گریا کر رہے تھے۔ عزیزوں وہ جعفر صادق کہ امام موسی کاظم نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل مدینہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام جعفر صادق کے مکان کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے رونے کی آواز بلند ہو جائے گویا محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ جناب امام جعفر صادق کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، کمیت مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ کمیت نے اللہ جانے علی اصغر کا کیا مرثیہ پڑھا کہ ایک کنیز نکلی، کنیز کے ہاتھ میں ایک شیرخوار بچہ تھا، اس نے لا کے امام جعفر صادق کی آغوش میں دیا، اب بچے کو لیا امام نے، ہاتھوں کا بلند کیا اور سینہ پیٹ پیٹ کے رونے لگے۔ ارے یہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں یہ علی اصغر کے مصائب ہیں، یہ علی اصغر کی مصیبت ہے۔ کون علی اصغر؟ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی نہیں ہے جو حسین کا ساتھ دے۔ فضا میں آواز حسین کی گونجی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
حل من معین یعیننا، حافظ و خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، سید الشہداء در خیمہ پہ آئے، ابھی حسین زندہ ہے۔ چاہنے والی بہن نے کہا ماں جائے اللہ جانے آپ کی آواز استغاثہ میں کون سا درد تھا، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، امام نے جناب علی اصغر کو لیا، آئے دشمن کے سامنے۔ آپ سوچئے کہ وہ حسین جس کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوئی ہو، وہ حسین جس کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات ملی ہو، وہ حسین جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی مشکلات آسان ہوئی ہو، جو سفینۃ النجات ہے، جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، اس کی غیرت اور حمیت کا سوال تھا، آج وہ ظالموں سے پانی مانگتے اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کھا سکتے اس بچے پہ رحم کھاؤ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حافظو جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے بچے کو کربلا کی زمین پہ لٹا دیا، خود آ کے پانی پلا لو۔ اب جو بچے کو دیکھا، امام فرماتے ہیں کیف یتلذذ بالعطشان، ارے تم نہیں دیکھ رہے ہو میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے، کیسے تلذی کر رہا ہے۔ عربی میں تلذی کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ اچھلتی کودتی ہے، پانی میں چلی جاتی ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب اس کا اچھلنا کودنا ختم ہو جاتا ہے تو وہ کروٹیں بدلتی ہے، اور آخری کیفیت مچھلی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے، اسے تلذی کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرا اصغر اتنا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہی وقت دعا ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ سے دعا مانگ لو علی اصغر کے وسیلے سے۔ حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، ہرملا کا 3 بال کا تیر، وہ ننا سا گلا، وہ 3 بال کا تیر، رابی کہتا ہے ذبح الصبی من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی جانب ذبح ہو گیا۔ حافظوں حسین کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، اب تک حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا تھا، حبیب کے جنازے کو اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، مسلم ابن اوسجا کے جنازے کو اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، اکبر کے جنازے کو اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، لیکن اے عزیزو جب اس ننھے سے جنازے کو اٹھایا تو یاد کیا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون، اے میرے شیعو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے، کیسے میں اپنے لال کے لیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ